بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کریں، تمام علم۔ کون کہتا ہے خالی فقہ کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں؟ کون کہتا ہے؟ قرآن مجید میں شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے 1-2 آیتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کائنات کو مطالعے کے لیے سینکڑوں آیتیں ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید کی تسلیم کریں تو پھر فزکس کا مطالعہ، میتھ کا مطالعہ، کیمسٹری کا مطالعہ، بائیولوجی کا مطالعہ، کاسمولوجی کا مطالعہ، یہ جو تھیوریٹیکل سائنسز ہیں یہ بھی، اور جو پریکٹیکل اور اپلائیڈ سائنسز ہیں یہ بھی، یہ سب حاصل کرنا خدا کا حکم ہے، حکم الہی ہے۔ اور اگر صرف دنیا کی روزی روٹی، اس پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے انسان پیش نمازی بھی کرے تو وہ بھی دنیاوی جاب ہے، آخرت کا اس سے کیا تعلق؟ پیش نمازی نہیں کریں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی تو روٹی کہاں سے آئے گی، اور بیوی بچوں کا خیال کیسے رکھیں گے، اور گھر کیسے چلے گا؟ یعنی ساری فکر جو ہے وہ، کیا کہوں، ناف سے لے کے گھٹنے تک محدود ہے، بس اس ناف سے لے کے اس گھٹنے تک ساری فکر محدود ہے۔ نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ سخت باتیں ہو گئی ذرا، آپ کے لیے تو کم سخت ہیں، خود ہمارے لیے زیادہ سخت ہو گئی ہے نا۔ ہاں، یہ ہنر کم لوگوں میں آتا ہے کہ اپنے خلاف بھی بول سکیں۔ دوسروں پہ طنز کرنا آسان ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا آسان ہے۔ بڑا آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو خود اپنا بھی مذاق اڑا سکے، اپنی ذات پہ بھی طنز کر سکے۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن کیسے برقرار ہو۔ توازن کا سوال ہمیشہ تب پیدا ہوگا جب دنیا کا تصور الگ ہو، آخرت کا تصور الگ ہو، دین کا تصور الگ ہو۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہی دنیا ہے، اسی زمین پر ہمیں آخرت کی عمارت تعمیر کرنی ہے، تو پھر دوئی کا تصور ختم ہو جائے گا، توازن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر وحدت نگاہ میں ہوگی، یکجہتی نگاہ میں ہوگی، یکسوئی زندگی میں ہوگی۔ جو قدم اٹھے گا خدا کی راہ میں اٹھے گا، جو قدم اٹھے گا ارتقاء کی راہ میں اٹھے گا۔